تو جب ہم حقیقت میں پاک ہو جائیں گے، جب ہم حقیقت میں اپنے آپ کو پاک کر لیں گے تو ہمارا وطن واقعی حقیقی معنوں میں پاکستان ہوگا۔ جب ہم پاک نہیں ہوں گے، ہمارا کردار پاک نہیں ہوگا، رشوت ہے، سود خوری ہے اور حرام خوری ہے، جھوٹ ہے، 14 اگست یوم آزادی ہم ہر سال بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے، کیونکہ وطن سے ہر شخص کو محبت ہوتی ہے، اور کیونکہ حب الوطنی من الایمان، وطن سے محبت ایمان سے ہے۔ تو اب پھر ہمارا وطن تو الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس کے نام کے اندر اسلام شامل ہے، اور اس کے بننے میں جو سب سے بڑا فیکٹر، وہ بلکہ یوں سمجھیں کہ سب سے جو بنیادی فیکٹر تھا وہ اسلام تھا۔ اس میں اسلام اور کلمہ طیبہ کا جو ہے وہ نعرہ بلند ہوتا تھا، جو بھی جلسہ ہوتا تھا، جو بھی جلوس ہوتا تھا، جو بھی پروگرام ہوتا تھا، اس میں اسلام اور کلمہ طیبہ کا یہ جو ہے کلمہ طیبہ بلند ہوتا تھا، اور یہ نعرہ بلند ہوتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ نعرہ بلند ہوتا تھا جلسوں میں، جلوسوں میں، پروگراموں میں۔ تو اس کے لیے کوشش کرنے والوں کی جو اکثریت تھی وہ بھی مسلمان تھی۔ اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو بنانے کا مقصد اسے جہاں اس وجہ سے اس میں جہاں پاک لوگ رہتے ہیں وہ گلستان، وہ کہ جہاں گل ہو، جہاں پھول ہو، پاکستان ہو اور پاک لوگ ہوں، اور جہاں پاکیزہ لوگ جو ہے وہ بستے ہوں۔ تو جب ہم حقیقت میں پاک ہو جائیں گے، جب ہم حقیقت میں اپنے آپ کو پاک کر لیں گے تو ہمارا وطن واقعی حقیقی معنوں میں پاکستان ہوگا۔ جب ہم پاک نہیں ہوں گے، ہمارا کردار پاک نہیں ہوگا، رشوت ہے، سود خوری ہے اور حرام خوری ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، خیانت ہے، بددیانتی ہے، چور بازاری ہے، دھوکہ دہی ہے، فریب کاری ہے، کام سے بھاگنا ہے، دیانتداری سے کام نہ کرنا ہے، تو جب ہمارا یہ کردار ہوگا تو پھر ہم پاک کہلانے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہوں گے۔ اور کیا پھر ہمارا وطن پاکستان ہے؟ لہذا ہم ہر سال جو ہے یہ دن تو مناتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پاکستان کو پاکستان بنانے کی ہم ٹھان لیں، اور اس ملک کو ہم جو ہے وہ پاک کریں۔ وہ پاک کس طرح کریں گے؟ اپنے کردار سے اس کو پاک کریں گے۔ اس ملک کو پاک اور اس کے ساتھ اس کو صاف رکھنا ہم نے اپنی ذمہ داری میں یہ ٹھان لینی ہے اور اپنی ذمہ داری بنا لینی ہے۔ یہ ایک دوسری عرض تھی، ایک دوسری ریکویسٹ تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پاک صاف رہنے والے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے یحب المتطہرین، ارشاد فرمایا کہ اللہ خوب جو ہے پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو پاکیزگی گویا کہ اسلام کی بنیاد ہے، اور پاکی اسلام کا بنیادی حکم ہے، اور صفائی جو ہے اسلام کی نشانی ہے، اور صاف ستھرا ہونا اسلام کو پسند ہے، اور نظافت پر یوں سمجھے ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ ارشاد فرمایا گیا طہور شطر الایمان، تو نظافت جو ہے خود خدا کو بھی پسند ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، اور دین اسلام کے احکام میں قدم قدم پر صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا، ہر نماز کے لیے وضو کرنا، نماز سے پہلے مسواک کرنا، اور پھر جو ہے سونے سے پہلے جو ہے وہ مسواک کرنا، اسی طرح جو ہے اپنے بالوں کا اکرام کرنا، اور اسی طرح عطر لگانا، خود کو معطر اور معمر رکھنا، یہ ساری چیزیں اسلام کو مطلوب ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ صفائی، پاکیزگی اور یہ تمام کی تمام چیزیں طہارت کی علامتیں ہیں، صفائی کی علامتیں ہیں۔ تو جب یہ سارا کے سارے احکام ہیں تو کیا ہمارے گھر صاف ستھرے نہیں ہونے چاہیے؟ کیا ہماری گلیاں صاف ستھری نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے محلے صاف ستھرے نہیں ہونے چاہیے؟ کیا ہماری سڑکیں جو ہے وہ صاف ستھری نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمارا وطن جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ آپ اگر یوں کہیں کہ صورتحال مختلف ایسی ہے کہ جسے افسوسناک کہا جائے تو شاید پوری کی پوری جو کیفیت ہے یا جو پوری کی پوری جو حالت ہے اس ملک میں ہے وہ اس میں آتی نہیں ہے۔ تو ہمارے گھر صاف نہیں ہے، ہماری گلیاں صاف نہیں ہے، ہمارے بازار صاف نہیں ہے، ہمارے چوک صاف نہیں ہے، اور ہمارے پارک صاف نہیں ہے، ہمارے تفریحی مقامات جو ہے وہ
साफ सुथरे नहीं है, हमारे बड़े से बड़े शहर साफ नहीं है, हमारे छोटे से छोटे शहर जो है वो साफ नहीं है, गटर जो है वो उभर रहे हैं, कचरा हमारा जहां दिल चाहता है हम फेंक देते हैं, कोई ऊपर से फेंकता है या थैली में डालकर फेंकता है तो कचरा पूरी गली में जो है वो फैल जाता है। तो यूं लगता है जैसा कि हम सफाई के दुश्मन हैं, और हमारा रब जो है सफाई को पसंद करता है, हमारा रब सफाई को जो है वो दोस्त रखता है, और हम बजाय जो है यूं लगता है कि हम सफाई के दुश्मन है। तो ये वो हालत है जो मैं बयान कर रहा हूं, जो मजमूई तौर पर जो हालत है वो मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ। लिहाजा इस पाक वतन को हमने पाक रखना है, और इसको जो बनाने का मकसद है इसको समझना है।